سعادت سے مشرف آج بھی صدیق اکبر ہے۔ ان تمام حالات کے پیش نظر مسلمانوں نے بحرین سے اپنی جنگی کاروائیاں شروع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو بحرین یمامہ سے بالکل نزدیک تھا، اور دوسرے یمامہ میں عقبہ کے مقام پر انہوں نے حال ہی میں بنی حنیفہ کے مقابلے میں عظیم الشان فتح حاصل کی تھی، جس کی وجہ سے ان کی طاقت تمام قبائل عرب پر بیٹھ چکی تھی۔ دوسرے یمن کے مقابلے میں بحرین سے کارروائی کا آغاز کرنا اس لیے بھی آسان تھا کہ اگر یہاں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو جاتی تو اس کا اثر دوسرے قبائل پر بھی لازمی پڑتا۔ تاہم اس بیان سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بحرین پر مسلمانوں کا قبضہ کسی خاص کوشش کے بغیر نہایت آسانی سے ہو گیا تھا۔ بحرین در حقیقت بحر سے ملحق ایک تنگ ساحلی پٹی ہے جو خلیج فارس کے کنارے کنارے قطیف سے عمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ صحرا کئی مقامات پر اس پٹی کو قطع کرتا ہوا خلیج تک پہنچ گیا ہے۔ شمال مغربی جانب یہ صحرا یمامہ سے ملحق ہے۔ یمامہ اور بحرین کے درمیان اونچے نیچے ٹیلوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جسے پار کرنا زیادہ دشوار نہیں۔ ربیہ کے قبائل بنی بکرا اور بنی عبدالقیس کا قیام بحرین اور حجر کے علاقوں میں تھا۔ ان علاقوں میں تاجروں کی کچھ تعداد بھی آباد تھی جو ہندوستان اور ایران سے آ کر یہاں آباد ہو گئے تھے اور دریائے فرات کے تہانے سے عدن کے ساحلی علاقے تک کے وسطی علاقے میں آباد تھے۔ ان تاجروں نے یہاں کے مقامی باشندوں سے رشتہ مناکحت بھی قائم کر لیا تھا اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی تھی اسے الانبا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بحرین کا حکمران ایک عیسائی منس بن ساوا العبدی تھا۔ 9 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قاصد حضرت اللہ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے پاس بھیجا تو اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بحرین کا حاکم مقرر کیے رکھا۔ اسلام لانے کے بعد اس نے اپنی قوم کو بھی دین حق کی دعوت دینا شروع کر دی اور حضرت جارود بن معلہ رضی اللہ عنہ کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ حضرت جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پہنچ کر اسلامی تعلیمات اور احکام سے مکمل آگاہی حاصل کی اور اپنی قوم میں واپس جا کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے اور اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کا کام پر احسن طریقے سے شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مہینے میں وصال فرمایا اس امام منظر بن ساوا بھی انتقال کر گیا اور عرب کے دوسرے قبائل کی طرح اہل بحرین بھی مرتد ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قاصد حضرت اللہ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین سے نکلنا پڑا، لیکن حضرت جارود بن معلہ عبدی رضی اللہ عنہ پہلے کی طرح اسلام پر قائم رہے۔ انہوں نے اپنی قوم بنو عبدالقیس سے ارتداد کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوتے تو کبھی وفات نہ پاتے۔ حضرت جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی اللہ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں نبوت کے عہدے پر فائز فرمایا، تمہیں علم ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کہاں گئے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ سب فوت ہو گئے۔ حضرت جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انتقال کر گئے ہیں۔ اگر دوسرے انبیاء علیہ السلام کے فوت ہونے سے ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوت ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت جارود رضی اللہ عنہ کی باتوں کا اس کی قوم پر بڑا گہرا اثر ہوا اور وہ لوگ دوبارہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ بنو عبدالقیس اگرچہ اسلام لے آئے لیکن بحرین کے دوسرے قبائل حتم بن سبیہ کے زیر اثر حالت ارتداد پر قائم رہے اور انہوں نے بادشاہی کو دوبارہ آل منظر کے حوالے کر کے منظر بن نعمان کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت جارود رضی اللہ عنہ اور قبیلہ بنی عبدالقیس کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں اس کوشش میں سخت ناکامی ہوئی جس پر حتم بن سبیہ نے طاقت کے بل پر انہیں مغلوب کرنا چاہا۔
اس نے قطیف اور حجر میں مقیم غیر ملکی تجار اور ان لوگوں کو جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اپنے ساتھ ملا لیا، اور قصبہ جواسی کے قریب حضرت جارود رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لیا۔ یہ محاصرہ اتنا سخت تھا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بنو عبد القیس جاں بلب ہو گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انتہائی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور دوبارہ اسلام سے پھرنا کسی قیمت پر گوارا نہ کیا۔ بحرین سے فتنہ ارتداد کی خبریں ملنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو مرتدین کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ عین اسی وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسیلمہ اور اس کے حامیوں کو عقربہ میں عبرتناک شکست دے چکے تھے، اس لیے جب حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ یمامہ سے گزرے تو بنی حنیفہ کی ایک کثیر تعداد حضرت ثمامہ بن آصال اور حضرت قیس بن عاصم المقری رضی اللہ عنہ کی کمان میں ان کے ساتھ ہو لی۔ اہل یمن اور بعض دیگر قبائل کے لوگ بھی بڑی تعداد میں ان کے لشکر میں شامل تھے، جنہیں یقین تھا کہ مسلمان آخر سارے عرب پر قابض ہو جائیں گے اور ان کی مخالف طاقتوں کو بہر صورت سرنگوں ہونا پڑے گا۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ جو اپنے قبیلے بنو تمیم کو لے کر حضرت علا رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے تھے، اس سے پہلے منکرین زکوٰۃ کی صف اول میں شامل تھے۔ اپنے قبیلے کی زکوٰۃ انہوں نے مدینہ بھیجنا بالکل بند کر دی تھی اور زکوٰۃ کا جمع شدہ مال لوگوں کو واپس کر دیا تھا، لیکن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بنو حنیفہ کو زیر کر لیا اور ان کے سب قصبل نکال دیے تو قیس کو بھی عافیت اسی میں نظر آئی کہ وہ خاموشی سے مسلمانوں کے آگے سر اطاعت خم کر دیں۔ چنانچہ جب حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ یمامہ سے گزرے تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے قبیلے سے زکوٰۃ دوبارہ اکٹھی کی اور اسے لے کر حضرت علا رضی اللہ عنہ سے مل گئے اور ان کے ساتھ ہی اہل بحرین سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ لشکر لے کر بحرین کی طرف بڑھے اور حتم کے قریب جا کر خیمہ زن ہو گئے۔ وہاں سے انہوں نے حضرت جارود رضی اللہ عنہ کو جو بنی عبد القیس کے ساتھ قلعہ بند تھے یہ پیغام بھیجا کہ اسلامی لشکر یہاں پہنچ چکا ہے، اس لیے اب مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ محاذ جنگ اور دشمنوں کا بغور جائزہ لینے سے انہیں علم ہوا کہ مرتدین اس قدر بھاری تعداد میں ان کے مقابلے کے لیے موجود ہیں کہ بغیر پلاننگ کے ان پر حملہ کرنا مناسب نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنی لشکرگاہ کے ارد گرد خندق کھدوائی اور اس کے پیچھے لشکر لے کر دفاعی پوزیشن میں پڑاؤ ڈال دیا۔ وہ خندق عبور کر کے مرتدین پر حملہ کرتے اور تھوڑی دیر کی لڑائی کے بعد پھر خندق کے پیچھے ہٹ آتے۔ اسی طرح پورا مہینہ گزر گیا اور کسی فریق کو معلوم نہیں تھا کہ اس لڑائی کا انجام کیا ہوگا۔ آخر ایک رات مسلمانوں کو مرتدین پر زبردست حملہ کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا، جس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے دشمن کو ملیا میٹ کر دیا۔ ہوا یوں کہ ایک رات دشمن کی لشکرگاہ کی طرف سے سخت شور و غل کی آوازیں آنے لگیں۔ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ نے اپنے جاسوسوں کو خبر لانے کے لیے دشمنوں کے کیمپ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ منکرین کا لشکر شراب کے نشے میں دھت واہی تباہی بک رہا ہے۔ حضرت علا رضی اللہ عنہ نے یہ موقع غنیمت جان کر فوج کو ہمراہ لیا اور خندق عبور کر کے دشمن کے لشکر میں داخل ہوتے ہی اسے کھیرے ککڑی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ دشمن نے گھبرا کر بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ سینکڑوں لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے خندق میں گر پڑے۔ بیسیوں لوگوں کو گھبراہٹ اور دہشت کی وجہ سے کہیں راہ فرار نظر نہیں آتی تھی اور وہ اسی حالت میں قتل کر دیے گئے۔ ہزاروں لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس ہنگامے کے دوران میں حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ نے حتم کو زمین پر گرا ہوا پایا۔ اس نے تلوار کا بھرپور وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ حنیف بن منظر الغرور کو مسلمانوں نے زندہ گرفتار کر لیا۔ جب وہ حضرت علا رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت علا رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے ان لوگوں کو دھوکہ دیا تھا۔ غرور نے جب کوئی راہ مفر نہ دیکھی تو اسلام قبول کر لیا اور کہا، میں دھوکہ دینے والا نہیں ہوں، تاہم ہمیں اپنی طاقت پر بہت فخر تھا۔ یہ سن کر حضرت علا رضی اللہ عنہ نے اسے معاف کر دیا۔ جو لوگ اس جنگ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر جزیرہ دارین میں پناہ لے لی۔ حضرت علا رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر ان کا تعاقب نہ کیا بلکہ اپنی پوری توجہ بحرین کے دیگر علاقوں میں امن و امان قائم رکھنے پر صرف کی۔
جب سارے علاقے میں امن قائم ہو گیا اور تمام قبائل نے حکومت اسلامیہ کی اطاعت قبول کر لی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بھی کافی اضافہ ہو گیا، تو انہوں نے اپنے لشکر کو دارین پر حملہ کرنے کا حکم دیا تاکہ کسی مرتاد کے لیے کہیں بھی کوئی جائے پناہ باقی نہ رہ سکے۔ دارین اصل میں خلیج فارس کا ایک جزیرہ ہے جو بحرین کے بالمقابل چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہاں کچھ عیسائی خاندان آباد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب مسلمانوں کو اس جزیرے پر حملہ کرنے کا حکم دیا تو ان کے پاس کشتیوں کا انتظام نہیں تھا جن پر سوار ہو کر وہ جزیرے تک پہنچ پاتے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، اے لوگو، اللہ نے تمہیں خشکی پر اپنے نشانات دکھائے ہیں، کیا وہ سمندر میں اپنے نشانات نہیں دکھا سکتا؟ اس نے خشکی میں نشانات اس لیے دکھائے ہیں کہ سمندر کی مہموں میں بھی تمہارے حوصلے بلند رہیں، اس لیے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور بے دھڑک سمندر میں کود پڑو، اللہ تمہارا محافظ و حامی ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمام مرتدین کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے اور تم ان پر آسانی سے غلبہ حاصل کر سکتے ہو؟ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو اور ہمت کر کے سمندر کی موجوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لشکر اسلام نے بیک وقت جواب دیا، اے ہمارے سالار، ہم ہر وقت آپ کا حکم بجا لانے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہولناک صحرا ہمیں خوف زدہ نہ کر سکے تو سمندر ہمارے آگے کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ لشکر نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور ساحل سمندر پر پہنچ کر وہ گھوڑوں، گدھوں، خچروں، اونٹوں پر سوار ہوئے اور اللہ کا نام لے کر داخل ہو گئے، لیکن اللہ کی قدرت سے انہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا۔ ان کی سواری کے جانور سمندر میں یوں جا رہے تھے جیسے وہ خشکی پر سفر کر رہے ہوں، اور سمندر کا پانی اونٹوں کے صرف پاؤں تک تھا۔ اس طرح مسلمان دارین تک پہنچ گئے اور مفرورین سے سخت لڑائی کر کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ اس جنگ میں انہیں کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس کی کثرت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ ہر سوار کے حصے میں 6000 اور پیدل کے حصے میں 2000 درہم آئے۔ اہل دارین سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ بحرین واپس پہنچے، جبکہ لشکر کے کچھ لوگوں نے دارین ہی میں رہنا پسند کیا، باقی حضرت علا رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس آ گئے۔ بحرین پہنچ کر انہوں نے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فتح کی خوشخبری بھیج دی اور خود مزید احکامات ملنے تک بحرین میں مقیم رہے۔ اب انہیں صرف ایسے بدوی قبائل سے خطرہ تھا جن کا پیشہ ہی لوٹ مار اور غارت گری تھا، یا ایرانیوں کی فریب کاریوں کا جن کے اثر و رسوخ کو مسلمانوں کی پیش قدمی سے سخت دھچکا لگا تھا۔ پھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اس طرف سے مطمئن تھے کیونکہ دارین جانے سے پہلے ہی بحرین کے متعدد قبائل اور علاقے کے لوگوں نے سچے دل سے ان کی اطاعت قبول کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان لوگوں میں پیش حضرت عتیبہ بن محاذ اور حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان لوگوں کی کوششوں سے شکست خوردہ قبائل اور فسادی عناصر کو دوبارہ سرکشی دکھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے تو ایرانیوں کے خلاف باقاعدہ جد و جہد شروع کر دی تھی، اور اس مقصد کے لیے وہ خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے دریائے فرات کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا عراق کی سرحد پر پہنچ کر اسلام دشمنوں پر حملہ کرنا اور اس علاقے میں تبلیغ اسلام کی جد و جہد کرنا ہی فتح عراق کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ بحرین کے بعد توجہ کرتے ہیں عمان کی طرف، جہاں ارتداد کا فتنہ دوسرے علاقوں کے فتنوں سے کسی صورت کم نہیں تھا۔ عمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ایرانیوں کی عملداری میں شامل تھا۔ ایرانیوں کی جانب سے یہاں جعفر نامی ایک شخص عامل مقرر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام اس تک پہنچانے کے لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس کے پاس بھیجا تو جعفر نے کہا، مجھے اسلام قبول کرنے میں تو کوئی عار نہیں، لیکن خدشہ ہے کہ اگر میں نے یہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے مدینہ بھیجی تو میری قوم مجھ سے بگڑ جائے گی۔ اس پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اسے پیشکش کی کہ اس کے علاقے سے جو زکوٰۃ کا مال وصول کیا جائے گا وہ اسی علاقے کے غربا کی فلاح و بہبود پر خرچ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جعفر نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت عمر بن عاص نے بھی یہی سکونت اختیار کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب اہل عمان نے بھی ارتداد اختیار کیا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ
تو واپس مدینہ چلے آئے اور جعفر بھاگ کر پہاڑیوں میں چلا گیا۔ عمان میں فتنہ ارتداد کا بانی داعی نبوت ذوالتاج لقیط بن مالک ازدی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حمیر کے ایک شخص حذیفہ بن محسن خلقانی کو عمان اور قبیلہ ازد کے ایک شخص ارفجہ بن حرسمہ البارکی کو مہرہ روانہ کرتے ہوئے حکم دیا تھا کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ سفر کریں اور جنگوں کا آغاز عمان سے کریں۔ جب عمان میں جنگ ہو تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ قائد ہوں گے اور جب مہرہ میں جنگ لڑی جائے گی تو ارفجہ سپہ سالار ہوں گے۔ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو یمامہ میں فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ فرمایا تھا اور حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا، لیکن حضرت اکرمہ نے یہاں پر ایک فاش غلطی کر دی۔ انہوں نے حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ کا انتظار کیے بغیر مسلمہ کی فوجوں سے پنجہ آزمائی کر لی تاکہ فتح کا مقام تنہا ان کے حصے میں آئے، لیکن مسلمہ نے اپنی بھرپور قوت کے ساتھ انہیں شکست دے کر پیچھے دھکیل دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی جلد بازی پر ملامت کرتے ہوئے انہیں مدینہ آنے سے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ وہ عمان جا کر باغیوں کے مقابلے میں حذیفہ اور ارفجہ کی مدد کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سرداروں کو بھی اس بات کی اطلاع دے دی اور حکم دیا کہ وہ کوئی کام حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیے بغیر نہ کریں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں سرداروں کے پہنچنے سے پہلے ہی عمان پہنچ چکے تھے۔ جب یہ تینوں سالار اکٹھے ہوئے تو باہمی صلاح مشورے سے طے پایا کہ جعفر اور اس کے بھائی عباد یا ایاز کو جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں پیام بھیجا جائے کہ وہ آ کر اسلامی لشکر سے مل جائیں۔ جب لقیط کی ذات کو مسلمانوں کے آنے کا علم ہوا تو وہ لشکر لے کر دبا کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا۔ ادھر جعفر اور عباد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑوں سے نکل کر پہلے سہا آئے اور وہاں سے چل کر اسلامی فوج سے آ کر مل گئے۔ دبا کے میدان میں دونوں فوجوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی۔ شروع میں لقیط کا پلہ بھاری تھا اور مسلمان کافی مضطرب تھے اور ان کی صفوں میں انتشار کی کیفیت طاری ہونے والی تھی۔ قریب تھا کہ انہیں شکست ہو جاتی کہ اللہ کی نصرت بنو عبدالقیس اور بحرین کے دوسرے قبائل کی جانب سے بھاری کمک کی صورت میں نمودار ہوئی، جس سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، ان کی قوت و طاقت میں خوب اضافہ ہو گیا اور وہ بے جگری کے ساتھ لقیط کی فوج پر حملے کرنے لگے۔ اس جنگ میں انہوں نے دشمن کے 10,000 آدمیوں کو قتل کیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور کثیر مال غنیمت پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس طرح عمان میں بھی ارتداد کے فتنے کا خاتمہ کر دیا گیا اور مسلمانوں کی حکومت مستحکم بنیادوں پر قائم کر دی گئی۔ جنگ کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے تو عمان ہی میں سکونت اختیار کر لی اور یہاں کے حالات کی درستگی اور امن و امان قائم کرنے میں مشغول ہو گئے، جبکہ ارفجہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مال غنیمت کا خمس پیش کرنے کے لیے مدینہ چلے گئے اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنا لشکر لے کر مہرہ کی بغاوت کچلنے اور دوبارہ علم اسلام لہرانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جنوبی عرب کے انتہائی مشرقی علاقے عمان میں چھوڑا اور خود مہرہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے ہمراہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت تھی جو زیادہ تر ان قبائل کے لوگوں پر مشتمل تھی جو ارتداد سے تائب ہو کر دوبارہ آغوش اسلام میں آ چکے تھے۔ مہرہ پہنچ کر انہی دو جماعتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی حریف تھیں۔ ہر جماعت چاہتی تھی کہ ملک کا اقتدار اسی کے ہاتھ میں رہے اور دوسری جماعت اس کے ماتحت رہ کر زندگی بسر کرے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ کمزور جماعت کو ساتھ ملا کر اس کی مدد سے طاقتور جماعت پر غلبہ حاصل کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور کمزور جماعت کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کر کے اسے اسلام لانے کی دعوت دی، جو اس نے قبول کر لی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنی فوج اور اہل مہرہ کے 9 مسلم لوگوں کو لے کر طاقتور جماعت کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر دبا سے بھی زیادہ سخت جنگ ہوئی، جس میں آخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور انہیں بے شمار مال غنیمت بھی ملا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے فتح کی خوشخبری اور خمس ارسال کرنے کے علاوہ حلیف جماعت کے سردار کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مدینہ روانہ کیا۔
اور خود انتظام و انصرام کے لیے کچھ عرصہ کے لیے مہرہ ہی میں ٹھہر گئے۔ جب یہاں کے حالات کے متعلق انہیں اطمینان ہو گیا تو خلیفہ اسلام کے احکام کے مطابق ایک بڑے لشکر کے ہمراہ، جس میں دیگر قبائل کے علاوہ اہل مہرہ بھی شامل ہو گئے تھے، حضرت مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے یمن کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت اکرمہ ساحل کے ساتھ ساتھ مہرہ سے حضرموت اور کندہ کی جانب بڑھے۔ اس سفر میں ان کو کوئی خاص دشواری پیش نہ آئی کیونکہ حضرموت مہرہ سے ملحق ہے، البتہ حضرت مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ کو وہاں تک پہنچنے میں بہت مشکلات پیش آئیں کیونکہ انہیں شمالی جانب سے یمن پہنچنا تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ حضرت مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ سے ملنے کی خاطر تیزی سے سفر کرتے یمن پہنچے۔ یمن میں بغاوت ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا اور فتنے کے جراثیم نے سارا علاقہ زہر آلود کر رکھا تھا۔ اب دوسرے علاقوں سے بغاوت اور فتنہ و فساد کے شعلے سرد کیے جا چکے تھے۔ ضروری ہو چکا تھا کہ یمن میں بھی امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی جاتی تاکہ نہ صرف اس علاقے کی جانب سے سلطنت اسلامیہ کو اطمینان نصیب ہو بلکہ کندہ اور حضرموت کے بقیہ مرتدین کی سرکوبی میں بھی آسانی ہو جائے۔ اس سے پہلے آپ کو اسود انسی کی بغاوت کا مفصل حال بتایا جا چکا ہے کہ کس طرح اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے سنا کی طرف کوچ کیا، کس طرح انتہائی سرعت سے مکہ اور طائف تک اس کا اثر جا پہنچا، اور کس طرح اس کی بیوی آزاد کی سازش سے جو قبل ازیں سنا کے بادشاہ شہر بن بازان کی زوجیت میں تھی، انسی اپنے انجام کو پہنچا۔ بعض روایات سے علم ہوتا ہے کہ انسی کے قتل کی خبر مدینہ میں اس روز پہنچی تھی جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فیروز کو یمن کا حاکم مقرر فرمایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر بغاوت کے شعلے ایک بار پھر تیزی سے بھڑک اٹھے اور مزید کئی وجوہات نے اس آگ کو بھڑکانے میں اور زیادہ مدد دی۔ بغاوت پھیلنے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے میں ایک متحدہ حکومت قائم کرنے کی بجائے اسے مختلف امال کے درمیان تقسیم کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ بازان کی وفات کے بعد یمن کی حکومت میں اس کے بیٹے شہر کے علاوہ دیگر امال کو بھی شریک کر لیا گیا۔ شہر کو صنعاء کی حکمرانی ملی اور دیگر امال کو نجران اور ہمدان وغیرہ کی۔ اس صورتحال نے اسود انسی کو بغاوت پر مائل کر دیا۔ یہ حال صرف یمن ہی کا نہیں تھا بلکہ یمن کے شمالی علاقوں میں بھی جو مکہ اور طائف تک پھیلے ہوئے تھے، سلطنت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اسے مختلف امال کے زیر حکومت دے دیا گیا۔ چنانچہ تہامہ کا وہ علاقہ جو ساحل بحر کے متوازی واقع تھا ایک حاکم کے ماتحت تھا اور اندرونی علاقہ دوسرے امال کے ماتحت تھا۔ اسود انسی کا خاتمہ ہو جانے کے بعد ان امال میں سے ہر ایک نے چاہا کہ وہ اپنی جگہ واپس جا کر عنان اقتدار اپنے ہاتھ میں سنبھالے، خواہ اس مقصد کے لیے لڑنا بھی پڑے۔ دوسری جانب اسود انسی کے مددگاروں کو یہ صورتحال گوارا نہیں تھی۔ جو علاقہ انسی نے سخت کوشش اور جد و جہد کے بعد قبضے میں لیا تھا وہ دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلا جائے، اس لیے انہوں نے بھی مسلمان حکام کو دوبارہ اپنے اپنے علاقوں پر قابض ہونے سے روکنے اور اسود انسی کی جگہ لینے کے لیے اپنی کارروائیاں تیز کر دیں۔ تیسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد عرب میں ارتداد کا فتنہ ایک وبا کی طرح پھوٹا تھا اور ہر قبیلے کی یہی کوشش تھی کہ وہ مسلمانوں کی اطاعت سے آزاد ہو کر خود مختاری حاصل کر لے۔ ان تمام اسباب نے مل کر یمن اور اس کے ملحقہ علاقوں میں جو اسود انسی اور اس کے مددگاروں کی سرگرمیوں کا مرکز تھے شدید قسم کا انتشار پیدا کر دیا تھا۔ اسود انسی کی موت کے بعد بھی اس کے حامیوں کا جوش و خروش ٹھنڈا نہ ہو سکا تھا اور انہوں نے نجران اور صنعاء کے علاقے میں دوبارہ شورش برپا کر دی۔ عمر بن مادی کرب نے جو ایک شاعر اور اعلیٰ درجے کا بہادر تھا اور جس کی شجاعت اور مردانگی کی دھاک سارے عرب میں تھی اور جس نے انسی کذاب کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کی تھی، یہ موقع غنیمت جان کر مسلمانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور قیس بن عبد غوث کو ساتھ ملا کر فیروز کو یمن سے نکال دیا، ساتھ ہی دازویہ کو بھی ملک بدر کر دیا۔ اس طرح یمن میں دوبارہ فتنہ برپا ہو گیا اور اس علاقے میں امن کے راستے بند ہو گئے۔ اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے ضروری تھا کہ مدینہ اور یمن کے درمیانی راستے میں امن و امان بحال کیا جائے۔ اس راستے پر جو ساحل بحر کے ساتھ ساتھ چلا گیا تھا، حق اور اشرین کے بعض قبائل آباد تھے، انہوں نے شورش پسندوں سے مل کر مسلمانوں کے لیے یہ راستہ بند کر دیا تھا۔ طائف اس راستے کے بالکل قریب واقع تھا۔
وہاں کے حاکم حضرت طاہر بن ابی حالہ نے تمام واقعات سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی اور خود ایک لشکر جرار لے کر ان لوگوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سخت لڑائی ہوئی جس میں شرپسندوں کو شکست فاش ہوئی، ان کے بے شمار آدمی قتل ہوئے۔ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی لاشوں سے سارا راستہ پٹ گیا اور آمد و رفت معطل ہو کر رہ گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فتح کی خوشخبری پہنچنے سے پہلے ہی طاہر کو خط لکھ چکے تھے، جس میں اسے تسلی دیتے ہوئے ثابت قدمی سے مقابلہ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی کہ جب تک اس راستے میں جس پر شریر لوگ قابض ہیں امن و امان قائم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ آلاب میں مقیم رہیں۔ اس روز سے قبیلہ اک کی فوجوں کا نام جموع الاخابس اور اس راستے کا نام طریق الاخابس پڑ گیا، اور بعد میں طویل عرصے تک عربوں میں یہ نام رائج رہے۔ یمن میں شورش کا دوسرا بڑا سبب قومیت کا اختلاف تھا۔ شہر کے قتل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا میں فیروز کو حاکم مقرر فرمایا تھا۔ اسود کے قتل کی سازش میں فیروز کے ساتھ شہر کے دو وزیر دازویہ اور حشمبس اور سپہ سالار قیس بن عبد غوث بھی شریک تھے۔ فیروز دازویہ اور حشمبس فارسی النسل تھے، لیکن قیس عربی النسل اور یمن کے قبیلہ حمیر میں سے تھا۔ اس لیے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیروز کو حاکم مقرر کیا تو قیس کو یہ بات بری لگی اور اس نے فیروز کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن جب قیس نے حالات کا جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ فیروز کا قتل آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں تمام انبا اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ انبا وہ ایرانی النسل لوگ تھے جنہوں نے سلطنت ایران کے اقتدار کے دوران یمن کو اپنا وطن بنا لیا تھا اور یہاں انہوں نے خاصا اثر و رسوخ بنا لیا تھا، حتیٰ کہ حکومتی معاملات میں بھی ان کا عمل دخل شامل تھا۔ انبا کی طاقت و قوت کی وجہ سے قیس کے لیے ضروری تھا کہ وہ یمن کے تمام عربی قبائل کو ساتھ ملا کر وہاں کے ایرانی النسل باشندوں کو پوری طرح ختم کرنے کی کوشش کرتا، ورنہ اس کا انجام اسود جیسا ہوتا اور اسے بھی اپنی جان سے اسود کی طرح ہاتھ دھونے پڑتے۔ چنانچہ اس نے حضرت ذوالقلع حمیری رضی اللہ عنہ اور یمن کے دوسرے عربی النسل سرداروں اور اہم افراد کو لکھا کہ انبا نے زبردستی تمہارے علاقے پر اپنا تسلط جما لیا ہے اور ناجائز طور پر ایران سے آ کر یہاں آباد ہو گئے ہیں۔ اگر تم نے ان کی طرف سے غفلت کا برتاؤ کیا تو وہ تم پر پورے طرح سے غالب آ جائیں گے۔ میری رائے ہے کہ ان کے سرداروں کو قتل کر کے انہیں ملک سے نکال دیا جائے، اور اس کام میں تم میری مدد کرو گے۔ قیس کے جواب میں ذوالقلع اور اس کے ساتھیوں نے غیر جانبداری کی پالیسی اپنائی اور نہ قیس اور نہ انبا کے خلاف کارروائی کی۔ قیس کو انہوں نے کہلا بھیجا کہ ہم اس معاملے میں دخل دینے سے معذور ہیں، تم اپنے ساتھیوں سے مل کر جو مناسب سمجھو کرتے رہو۔ انہیں انبا کے خلاف قیس کی مدد کرنے میں خدشہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً انبا کی مدد کریں گے، کیونکہ انبا اسلام پر قائم اور مدینہ کی حکومت کے کامل فرمانبردار تھے۔ اس صورت میں ان کے خلاف جنگ کرنا اپنے آپ کو ایک ایسی مصیبت میں ڈالنا تھا جس کے انجام کا بھی ان کو علم نہیں تھا، اور پھر اس صورت میں کہ ارتداد کی وبا پھیل جانے کے باعث اب یمن اسلامی افواج کی آماج گاہ بننے والا تھا، اور اس سے پہلے مسلمان ہر میدان میں کامیاب و کامران ہو چکے تھے۔ ذوالقلع اور اس کے ساتھیوں کے انکار کے باوجود قیس نے بد دل ہونے کی بجائے خفیہ طور پر ان گروہوں سے خط و کتابت کرنی شروع کر دی جنہوں نے اسود انسی کے خروج کے زمانے میں انسی کی مدد کی تھی اور انبا کو یمن سے نکالنے میں ان کی مدد طلب کی۔ وہ لوگ پہلے ہی یہ چاہتے تھے کہ انہیں ان غیر ملکیوں سے نجات ملے۔ انہوں نے بخوشی قیس کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی، اسے لکھ دیا کہ ہم تمہاری مدد کے لیے جلد از جلد پہنچ رہے ہیں، تم اطمینان رکھو۔ چونکہ یہ خط و کتابت انتہائی خفیہ تھی اور فوجوں کی نقل و حرکت میں بھی نہایت رازداری برتی گئی تھی، اس لیے اہل صنعا کو ان فوجوں کی اطلاع اس وقت ملی جب وہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی۔ جب ان فوجوں کے آنے کی خبر شہر میں پھیلی تو قیس فوراً فیروز کے پاس جا پہنچا اور اس پر یہ ظاہر کیا کہ اسے بھی یہ خبر ابھی ملی ہے۔ چہرے پر بھی اس نے گھبراہٹ اور سراسمیگی کی علامات پیدا کر لیں اور انتہائی مکاری سے کام لیتے ہوئے اس نے فیروز اور دازویہ سے موجودہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے متعلق مشورہ کیا۔
مزید صلاح مشورے کے لیے اس نے فیروز، دازویہ اور حشبنس کو اگلے روز اپنے ہاں کھانے پر مدعو کر لیا۔ دازویہ اگلے روز قیس کے گھر پہنچ گیا۔ ابھی اس کے دونوں ساتھی فیروز اور حشبنس نہیں آئے تھے۔ جو ہی دازویہ نے گھر کے اندر قدم رکھا، قیس نے تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد فیروز بھی آ پہنچا، مگر دروازے میں داخل ہوتے ہی اس نے ان کی باتوں سے سازش کی بو سونگھ لی۔ یہ سنتے ہی وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ نکلا۔ راستے میں اسے حشبنس ملا۔ یہ بات معلوم ہونے پر وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا اور انہوں نے کسی ایسی جگہ کی تلاش شروع کی جہاں وہ دونوں پناہ لے سکے۔ قیس کے آدمیوں نے گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کا پیچھا کیا، لیکن وہ انہیں نہ پا سکے اور ناکام واپس آ گئے۔ فیروز اور حشبنس فیروز کے ننھیال جبل خولان پہنچے، لیکن ان کو اب تک یقین نہیں تھا کہ وہ ہلاکت سے بچ گئے ہیں۔ قیس آسانی کے ساتھ صنعا پر قابض ہو گیا اور بڑے اطمینان سے وہاں حکمرانی شروع کر دی۔ اسے یہ خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اب کوئی شخص اس کے اقتدار کو چیلنج کر کے اسے حکومت سے محروم کر سکتا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ فیروز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مدد طلب کرنے اور بنو خولان کو ساتھ ملا کر اس پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ سن کر اس نے تمسخرانہ انداز سے کہا، خولان کو دیکھو اور فیروز کو دیکھو۔ اس احمق کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ خولان کی قوت و طاقت ہی کتنی ہے جس کے بل بوتے پر وہ مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ قبیلہ حمیر کے لوگ بھی اس کے ساتھ مل گئے، البتہ کچھ قبیلوں کے سرداروں نے اس کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قیس نے انباء کو 3 گروہوں میں تقسیم کر کے ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ سلوک روا رکھا۔ جن لوگوں نے قیس کی اطاعت قبول کر لی اور فیروز کی حمایت کا اظہار نہ کیا، اس نے ان کو کچھ نہ کہا۔ وہ اور ان کے اہل و عیال سب حسب سابق اپنی اپنی جگہ آباد رہے، لیکن جو لوگ بھاگ کر فیروز کے پاس چلے گئے ان کے اہل و عیال کو اس نے 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ کو عدن بھیج دیا تاکہ وہ جہازوں میں سوار ہو کر اپنے وطن چلے جائیں، اور دوسرے گروہ کو خشکی کے راستے خلیج فارس کی جانب روانہ کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے شہروں کو چلے جائیں اور ان میں سے کوئی یمن میں نہ رہے۔ فیروز کے اہل وطن پر جو بیتا اس کا سارا حال اسے معلوم ہو گیا، اور اس نے اپنی مدد کے لیے ان قبائل کو ابھارنا شروع کیا جو مسلمان تھے۔ بنو عقیل بن ربیہ اور بنو عق نے اس کا ساتھ دیا، اور وہ ایک فوج مرتب کر کے قیس کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ صنعا سے کچھ دور قیس کی فوجوں سے اس کا مقابلہ ہوا، جس میں قیس کو شکست ہوئی۔ فیروز نے دوبارہ صنعا پر قبضہ کر لیا اور خلیفہ اسلام کی طرف سے دوبارہ وہاں کی حکومت سنبھال لی۔ قیس اپنے شکست خوردہ لشکر کے ساتھ بھاگ کر وہاں جا پہنچا جہاں وہ اسود انسی کے وقت تھا۔ اس شکست سے اس کی اس قومی عصبیت کا مکمل خاتمہ ہو گیا جس کے بل بوتے پر اس نے اپنی دعوت کی بنیاد رکھی تھی۔ فیروز کی فتح اور تخت امارت پر اس کے دوبارہ فائز ہونے سے بھی یمن میں امن و امان قائم نہ ہو سکا۔ صنعا میں تو بے شک فیروز کی حکومت قائم ہو گئی، لیکن باقی یمن بدستور بغاوت کی لپیٹ میں سلگ رہا تھا اور وہاں کے مرتدین مسلمانوں کے مقابلے میں جمے ہوئے تھے۔ یہاں ایک تیسرے سبب کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے جس نے اس علاقے میں بغاوت کے شعلوں کو بھڑکنے میں مدد تھی، اور وہ تھا یمن اور حجاز کا قدیم جذبہ۔ عناد و مخاصمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں حجازیوں کے ہاتھوں یمن کے بنی حمیر کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں اگرچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی فتوحات نے اہل یمن کے دلوں پر اثر ضرور کیا تھا اور وہ مسلمانوں سے خائف بھی ہو گئے تھے، پھر بھی ان میں ایک بہادر شخص ایسا موجود تھا جس سے بڑے بڑے بہادر ڈرتے تھے۔ وہ شخص عرب کا مشہور پہلوان اور شاہ سوار عمر بن مادی کرب تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنو زبید سے تھا اور اس پر اہل یمن کا فخر بجا تھا۔ بعد میں عمر بن مادی کرب مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد کی فتوحات میں انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے بہت کارہائے نمایاں انجام دیے جن کا ذکر تاریخ کی دیگر کتب میں درج ہے۔ ادھیڑ عمری کے باوجود ان کی بہادری میں بالکل کمی نہ آئی۔ جنگ قادسیہ کے وقت ان کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ تھی، لیکن انہوں نے اس مارکے میں جوانوں سے بڑھ کر شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ عمر بن مادی کرب نے اپنی طاقت و بہادری کے زوم میں حکومت اسلامیہ کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا اور قیس بن عبد غوث کو بھی ساتھ ملا لیا۔
یہ دونوں ایک ایک قبیلے میں جاتے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف اکساتے اور علم بغاوت بلند کرنے پر آمادہ کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے نجران کے عیسائی باشندوں کے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں بھی وہ اس معاہدے پر بدستور کاربند رہے، باقی جتنے بھی قبائل تھے انہوں نے عمر بن مادی کرب کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا۔ تاہم مسلمان اس صورتحال میں کسی گھبراہٹ کا شکار نہ ہوئے۔ ایک جانب سے تو حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ مہرہ سے یمن پہنچے اور اپنے لشکر کے ہمراہ مقام ابین میں خیمہ زن ہوئے، دوسری جانب سے حضرت مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عطا کردہ علم کے ہمراہ مکہ اور طائف سے گزرتے ہوئے جنوب کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دوران علالت کے باعث ان کی روانگی یمن میں چند مہینوں کی تاخیر ہو گئی تھی۔ مکہ، طائف اور نجران سے سینکڑوں جنگجو اور ماہرین فن حرب ان کے ساتھ ہو گئے۔ جب اہل یمن کو ان کے آنے کا علم ہوا اور انہیں پتہ چلا کہ حضرت مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ نے راستے میں اپنے ایک حریف قبیلے کو مکمل طور پر نابود کر دیا ہے تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی یہ بغاوت خود انہی کے لیے باعث وبال جان بنے گی۔ اگر انہوں نے مجاہدین اسلام کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو ان کے مقابلے پر ذرا دیر بھی نہیں ٹھہر سکیں گے، سینکڑوں لوگ قتل کر دیے جائیں گے اور باقی ماندہ کو مسلمان غلام بنا کر ساتھ لے جائیں گے۔ سعادت سے مشرف آج بھی صدیق اکبر